human spirit is ability, perseverance, and courage that no disability can steal away. Just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks the vision. A total number of blind persons in the world is 43 million, from which 1.12 million people are from Pakistan. اور میں عباسی یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں لیکچرر ہوں اور میں جو ہے وہ ایک بلائنڈ پرسن ہوں. لائک بلائنڈنس اس طرح سے کہ I'm لیٹ بلائنڈ, اور میری جو بلائنڈنس ہے وہ آلموسٹ سیکنڈ ایئر کے ٹائم پہ اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی. I was born تو یہ سچویشن تھی کہ میں 10% جو ہے وہ دیکھ سکتا تھا. I was able to see around, I was able to walk, کہ میں جا سکتا تھا, گھر سے باہر خود جاتا تھا, سائیکلنگ بھی کرتا تھا میں, ٹھیک ہے, اور ایک دو دفعہ تو بائک بھی چلانے کی کوشش کی میں نے, ٹھیک ہے. سو وہ ساری ایک جو نارمل شخص کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز میری لائف کے اندر موجود تھی, اور میں بالکل ایک نارمل بچے کی طرح سے اسٹڈی کرتا تھا. لیکن سلولی اینڈ گریجولی کیونکہ یہ پرابلم جو ہے ڈیولپ ہوتا چلا گیا, وہ میرے فوٹو ریسیپٹرز جو ہیں وہ ڈکریز ہوتے چلے گئے, جس کی وجہ سے سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ آئی سائٹ جو ہے وہ جاتی رہی, ٹھیک ہے. سو پرٹیکولرلی جب سیکنڈ ایئر کا میرا ٹائم پیریڈ تھا, جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا, تو اس وقت جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹلی لاس ہو گیا تھا میں, اور اس وقت سے میرا جو بلائنڈنس کا جو کیریئر ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے. کہ ایک CCTV کیمرہ ہمارا ہوتا ہے, وہ اسسٹ کرتا ہے ایک پارشلی بلائنڈ کو ریڈنگ کرنے کے لیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ اپنے CCTV کو اٹیچ کر لیتے ہیں, اور وہ کمپیوٹر اسکرین کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ جو بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ زوم کر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ٹیکسٹ بڑا ہو جاتا ہے, فونٹ بڑا کر کے وہ دے دیتا ہے, تو میں جو ہے وہ 2-3 سال اس ٹیکنالوجی CCTV کیمرہ کی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ یوز کر کے تو جو ہے اپنی ایجوکیشن میں نے کنٹینیو رکھی, ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے میری آئی سائٹ جاتی گئی میں ٹیکنالوجی کو چینج کرتا رہا, اور میری سکسیس کا یہی ریزن ہے کہ میں نے ٹائملی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ٹیکنالوجی کو چینج کروں, اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے جو میرے لیے یوزفل ہے اس کو فوراً سے اڈاپٹ کروں, ٹھیک ہے. تو پھر میں جو ہے وہ CCTV کیمرہ کو میں نے لیو کر دیا. ڈیفینیٹلی وہ جب میری آئی سائٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ کمپیوٹر اسکرین کے اوپر سے ریڈ کر سکے, تو میں نے اس کو چھوڑنا تھا. تو پھر میں شفٹ ہو گیا جو ہے وہ اسکرین ریڈر سافٹ ویئرس کے اوپر. میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر, اپنے فون کے اندر جو ہے وہ اسکرین ریڈر سافٹ ویئرز انسٹال کیے, ٹھیک ہے, ان کو لرن کرنا شروع کیا, اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک بلائنڈ پرسن کی لائف, یہاں سے اس سٹیج سے میں بلائنڈ پرسن کی لائف جو ہے وہ گزارنا میں نے سٹارٹ کر دی تھی, ٹھیک ہے. لائک میں جو ہے وہ اس سے پہلے میں خود ریڈنگ کرتا تھا, خود ریڈنگ چاہے وہ خود سے کروں یا CCTV کیمرہ سے کروں, لیکن یہ جو سٹیج تھی جہاں پر میری آئی سائٹ جا چکی تھی, پرٹیکولرلی جو میرا کیریئر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ BS کی ڈگری کا کیریئر ہے, ٹھیک ہے. سو یہاں سے میں نے یہ ٹیکنالوجی یوز کرنا شروع کی, اور پھر میں نے جو ہے وہ اپنی جو اسٹڈی ہے وہ پیورلی لسننگ کے اوپر بیس کر دی, ٹھیک ہے. جس سے میں نے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کیا, اور ان ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اپنی جو اویئرنیس ہے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے لیپ ٹاپ کے اندر جو JAWS سافٹ ویئر ہے وہ اگر اس کی میں بات کروں تو وہ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں ریڈ کر کے دے دیتا ہے, آئدر وہ PDF کے اندر ہو, مائکروسافٹ کے اندر ہو, ایکسل کے اندر ہو, یا کسی بھی ویب پہ پڑا ہو کوئی بھی کسی طرح کا بھی ٹیکسٹ, تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپڈ سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم یوز کرتے ہیں, اور ہم جو وہ بہت ایزیلی نیویگیٹ کر لیتے ہیں, آن لائن بھی اور آف لائن بھی, یا ہمیں بک ریڈنگ کرنی ہو تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے فون کے اندر جو ہے وہ سافٹ ویئرز ہیں, لائک ہمارے فونز کے اندر جو اب آج کل جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فون سے جسٹ امیج لے لیں, ٹھیک ہے, اور وہ امیج کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر کے دے دے گا. لائک میرے فون میں ایک ایپ ہے, اس میں لائک ابھی میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں, تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس وغیرہ چیک کرنی پڑتی ہیں, تو میں اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہوں. میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں زیادہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے. لائک اگر انسٹنٹلی کوسچن پیپر کوئی آ گیا ہے, یا کوئی کوئز کسی نے ٹیچر نے پکڑا دیا ہے, تو یا کوئی ایسی بک ہے جس کا میرے پاس کنٹینٹ اویلیبل نہیں ہے, تو میں نے جسٹ اس کی فوٹوز لے لی اپنے فون کے اندر, ان کو کنورٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے کنورٹ کر کے مجھے وہ جو ہے
وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ مجھے ٹیکسٹ نکال کے دے دے گی. ایز اے ٹیچر یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں وہ آلموسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میں نے ڈفرینٹ فیزز کے اندر ان کو پہلے ہی ڈیولپ کر لیا ہے. ایز اے ٹیچر اب سمپلی آئی یوز دا ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, اور ٹیکنالوجی مجھے اسسٹ کرتی ہے ٹیچنگ کرنے میں. لائک میرا جو جیسے میں نے آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کا بتایا کہ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے, اٹ ریڈس آل دا تھنگس فار می, ٹھیک ہے. سو جب لیپ ٹاپ میرے سامنے ہوتا ہے تو اس کے اندر سافٹ ویئر جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. جو سلائڈس میں بچوں کے ساتھ بچوں کو شو کرتا ہوں پروجیکٹر میں, تو یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بلوٹوتھس بھی ایک ایئر کے اندر یوز کرتا ہوں تاکہ جو بھی سلائڈ کے اندر کانٹینٹ ہے وہ فوراً سے مجھے لیپ ٹاپ جو ہے وہ ایک ہی ریڈ کے اندر ریڈ کر کے بتا دیتا ہے, اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی سلائڈس جو ہے وہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب ان چیلنجز سے ڈیل ہم نے کیسے کرنا ہے, دس آل ٹوگیدر ڈیپینڈ اپون اس, ٹھیک ہے. اگر ہم ان چیلنجز کے آگے جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں یا ان چیلنجز سے ڈر جاتے ہیں, ان سے گھبرا جاتے ہیں, تو وہ چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاؤ وی ہیو ٹو مینیج دس اینڈ ہاؤ وی ہیو ٹو سالو دس چیلنج اینڈ واٹ شوڈ بی دا سولوشن فار دیٹ, ٹھیک ہے, تو ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر میں یہی کہوں گا کہ چیلنجز کے آگے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے, بلکہ موٹیویٹڈ رہنا چاہیے, اور انسان کو اپنی ایفرٹ جو ہے وہ کنٹینیو رکھنی چاہیے, اپنے ایمز کو جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ ہائی رکھنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن انسان کو پتہ ہو اور چیلنجز بھی اس کے سامنے ہو, اور انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو اپنے ایمز کو اچیو کرنے کے لیے اپنے چیلنجز کو, اپنی ہرڈلز کو کس طرح سے منیمائز کرنا ہے. یہ اپروچ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرا لسنر ہے اس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. نام عبدالرحیم ہے, میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں عباسین یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں. اس کے ساتھ میں ایز اے سی او کام کر رہا ہوں ARM سائیکولوجیکل سروسز اسلام آباد. آج کا پوائنٹ ہے کہ ڈسیبل جو لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹیز میں وہ رہتے ہیں, وہ کون سے سائیکولوجیکل پرابلمس کو فیس کرتے ہیں, یا ہماری سوسائٹی میں کون سے ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پرابلم آتے ہیں یا وہ ایسے پرابلمس کو فیس کرتے ہیں. دیکھیں, ہیلتھ کو ہم جسٹ فزیکل ہیلتھ میں نہیں لے کے آتے ہیں. ہیلتھ کے بڑے سارے کمپوننٹس ہیں, جس طرح مینٹل ہیلتھ ہے, فزیکل ہیلتھ ہے, ایموشنل ہیلتھ ہے, سوشل ہیلتھ ہے, اسپریچول ہیلتھ ہے. ان ساروں میں اگر آپ دیکھیں تو فزیکل ہیلتھ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے, کیونکہ فزیکل نارملٹی جو ہے وہ سروائیول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن فزیکل ہیلتھ میں ہم نے ڈسیبل لوگوں کو دیکھا, اور پھر ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بھی ہم نے دیکھا. اس سوسائٹی میں یا ان کمیونٹیز میں بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اسی طرح نہیں ٹریٹ کیا جاتا جس طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. سو سب سے پہلے تو جو چیزیں میں نے دیکھی, ان لوگوں کی جو ڈسیبل لوگ ہیں بڑے زیادہ ان کی انزائٹی لیول میں نے آبزرو کیا. سوسائٹی میں سوشل فوبیا کی کیسز میں نے دیکھے, سٹگما میں نے دیکھا ان کے اگینسٹ, کیونکہ وہ اگر باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کی مذاق اڑاتے ہیں, یا بڑے سارے ایسے کیسز میں نے دیکھے جس میں ایجوکیشن میں ان کو لوور لیول پر رکھا گیا, جابز میں ان کو ڈیفیکلٹیز میں نے دیکھے. اس کے علاوہ اور بڑے سارے جس طرح ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز میں ہم نے دیکھے کہ جو نارمل لوگ ہیں تو وہ ہمیشہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا بہت اگنور کیا جاتا ہے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز میں بھی. اس کے علاوہ فائنینشیل جگہوں پہ ہم نے دیکھے کہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سیلری پیکیجز ہے یا باقی بزنسز وغیرہ ہے وہاں پہ لوگ کرتے ہیں ان کو. تو ان ساری چیزوں سے نکل کے ان لوگوں کی ہم نے ہیلپ کرنے ہیں, اور ہم نے جسٹ ایک کمپوننٹ کے اوپر نہیں جانا, ہم نے اوور آل چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی بھی ہے,
اور یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے، اور ود ان ایجوکیشن ایک ایجوکیٹڈ پرسن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں ان کی ہم جتنا کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ کریں، اور یہ جو سٹگما ہے یا ان ریلیٹڈ جو پرابلم ہے یا وہ سارے پرابلمس جو میں نے آپ کو بتائے جو یہ لوگ فیس کرتے ہیں، ان کی سلوشن کی بھی ہم کام کریں۔ Not only Mohsin Zahir, but many like him are struggling with their disabilities. The most well-known blind person was Helen Adams Keller, an American author, political activist, and lecturer. Helen Keller was the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. These people are motivation to all those who are using their disability as an excuse for not working to live their life. And not only disabled, but also the one who are able to manage to work and earn and live their life.